پہلا سوال ہے، علی حیدر ہیں علی پور چٹھا اور رہتے ہیں یہ لندن میں، اور شہباز ریاض ہیں وہ بھی انگلینڈ سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان 9 کی 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا عمران خان تنہا ان 13 جماعتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے سخت فیصلہ آنے کے بعد کیا الیکشن کمیشن عوام کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کر سکتا ہے، اور کیا اس سے مزید عناقی نہیں پھیلے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ غیر مناسب ہے کہ کیا تنہا ان 13 جماعتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف آلریڈی عمران ان کا مقابلہ کر رہا ہے بلکہ ان کو بری طرح پھڑکا بھی رہا ہے، ان کو ناکوں چنے بھی چبوا رہا ہے۔ سو وہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ اور یہ جو موو ہے عمران کی کہ 9 کی 9 سیٹوں پہ خود لڑنا ہے، تو یہ لوگوں کو مزید طاقت دے گا، لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرے گا، موبلائز کرے گا، انسپائر کرے گا یہ فیصلہ، اور آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ ہوتا کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی بدتمیزی کرنے کی ہیرا پھیری جو ان کی ساخت میں، ان کے جنم میں موجود ہے، ان کی گھٹی میں ہے، تو پھر اس کے نتائج بھی دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ باقی آپ کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن عوام کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی بڑی مثالیں ہیں ہماری دنیا میں، حالیہ دنیا میں، کوئی پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے کیا کر لیا انہوں نے؟ اس کی بیٹی 2 بار وزیر اعظم بنی۔ اگر وہ اسیسینیشن نہ ہو جاتی بے نظیر بھٹو مرحومہ کی، تیسری بار بھی نواز شریف کا کوئی چانس نہیں تھا، وہی بنتی۔ پھر داماد ان کا آصف علی زرداری، ٹھیک ہے، اب ان کا نواسا بھٹو مرحوم کا، وہ چھوٹی سی عمر میں، he's in his 30s probably plus minus 30 ذرا کم یا زیادہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، تو اندازہ لگائیں آپ، یہ مار سکے بھٹو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود، یہ اس کی پالیٹکس کو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو آج بھی سندھ پہ مسلسل حکمران ہے۔ تو عمران کو تو پھر خطہ ہی اور ہو جائے گا، اور شاید اس کا بہت بھیانک رد عمل ہو۔ آپ نے عناقی کی بات کی ہے، عناقی شاید لوگ بھول جائیں، اس کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا پڑے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کرتے دھرتے ہیں اس ملک کے، ان کو اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور ان کے پاس موجود ہے کہ اس حد تک کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور یہ کیس ہے بھی بڑا بھونڈا۔ عمران سارے کے سارے پیسے باہر رکھ لیتا، وہاں کئی ایون فیلڈ خرید لیتا، اس کا کرکٹ کے زمانے کا ایک اپارٹمنٹ فلیٹ تھا، وہ بیچ بوچ کے اس نے یہ والا کیا ہے، بنی گالا والا، اس کا تو 1 انچ نہیں ہے پورے یورپ، امریکہ یا ویسٹ میں یا کسی بھی ملک میں۔ تو اس کو منی لانڈرنگ کہنا اور فارن فنڈنگ ایک خاص معنوں میں استعمال کرنا بنیادی طور پہ اپنی تو عقل میں نہیں گھستا، فضول ترین بات۔ آفیشلی تھرو بینک، او بھائی کوئی ٹیٹیاں میٹیاں نہیں، سیدھا سادہ۔ اس میں کوتاہی، غیر ذمہ داری، نااہلی تو ہو سکتی ہے کہ پراپرلی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، باقی فضول بات۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جٹ صاحب گجرانوالہ سے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان تو ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے۔ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیاسی بے امنی انتشار پیدا کرے گی۔ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے، یہ بھی درست ہے۔ شیخ رشید کے بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے، چونکہ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ آفٹر افیکٹس کا اندازہ نہ لگا سکیں، اس کی ریپرکشنز کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ نہیں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح ختم ہوتی،
ہاں بین لگا دیں، کچھ کر دیں، امام خمینی کو ایران چھوڑنا پڑا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ شاہ ایران کو ایران چھوڑنا پڑا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج تک اس کی اولادیں دھکے کھا رہی ہیں، باہر آ رہی ہیں۔ نیلسن منڈیلا کو اتنی لمبی جیل دے گئے، وہ گوروں نے کون سی کو توپ چلا لی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعت کا اگر آپ نے اس کو کوئی اس کے ساتھ کچھ کرنا کرانا ہے تو وہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے۔ جٹ صاحب گجرانوالہ سے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان تو ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے۔ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیاسی بے امنی انتشار پیدا کرے گی۔ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے۔ یہ بھی درست ہے۔ شیخ رشید کے بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے، چونکہ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ آفٹر افیکٹس کا اندازہ نہ لگا سکیں، اس کی ریپرکشنز کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ نہیں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح ختم ہوتی، ہاں بین لگا دیں، کچھ کر دیں، امام خمینی کو ایران چھوڑنا پڑا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ شاہ ایران کو ایران چھوڑنا پڑا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج تک اس کی اولادیں دھکے کھا رہی ہیں، باہر آ رہی ہیں۔ نیلسن منڈیلا کو اتنی لمبی جیل دے گئے، وہ گوروں نے کون سی کو توپ چلا لی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعت کا اگر آپ نے اس کو کوئی اس کے ساتھ کچھ کرنا کرانا ہے تو وہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے۔ بھٹو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود یہ اس کی پالیٹکس کو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو آج بھی سندھ پہ مسلسل حکمران ہے۔ تو عمران کو تو پھر خطہ ہی اور ہو جائے گا، اور شاید اس کا بہت بھیانک رد عمل ہو۔ آپ نے ایناکی کی بات کی ہے، ایناکی شاید لوگ بھول جائیں، اس کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا پڑے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو کرتے دھرتے ہیں اس ملک کے، ان کو اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا شعور ان کے پاس موجود ہے کہ اس حد تک کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اور یہ کیس ہے بھی بڑا بھونڈا۔ عمران سارے کے سارے پیسے باہر رکھ لیتا، وہاں کئی ایون فیلڈ خرید لیتا، اس کا کرکٹ کے زمانے کا ایک اپارٹمنٹ فلیٹ تھا، وہ بیچ بوچھ کے اس نے یہ والا کیا ہے، بنی گالا والا، اس کا تو 1 انچ نہیں ہے پورے یورپ، امریکہ یا ویسٹ میں یا کسی بھی ملک میں۔ تو اس کو منی لانڈرنگ کہنا اور فارن فنڈنگ ایک خاص معنوں میں استعمال کرنا بنیادی طور پہ اپنی تو عقل میں نہیں گھستا۔ فضول ترین بات، آفیشلی تھرو بینک، او بھائی کوئی ٹیٹیاں میٹیاں نہیں، سیدھا سادہ۔ اس میں کوتاہی، غیر ذمہ داری، نااہلی تو ہو سکتی ہے کہ پراپرلی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، باقی فضول بات۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ